ایک جانب مفاہمت کی کوششیں ہیں تو دوسری جانب مزاحمت کی تحریک بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ سہیل آفریدی اپنی اسٹریٹ موومنٹ کو آگے کس طرح بڑھا رہے ہیں آگے اور کون سا اہم مطالبہ انہوں نے کیا ہے، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ دوسری جانب سابق ڈی جی ISI فیض حمید کے بھائی کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں آگے کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے بعد اب ہڑتال کی کیا صورتحال ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کیا کر رہی ہے، وکلا کیا کر رہے ہیں بنیادی طور پہ، اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں سحرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس خبر کی جانب چلتے ہیں جو کہ سابق ڈی جی ISI فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے خلاف فراڈ کیس کے معاملے کے حوالے سے ہے۔ عدالت نے نجف حمید کی ضمانت کینسل کر دی ہے اور FIA کی جانب سے دائر ضمانت منسوخی کی درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل FIA شاہ رخ ارجمند نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے نجف حمید کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اس سے قبل عدالت نے صلح کی بنیاد پر نجف حمید کی ضمانت منظور کی تھی۔ FIA کی جانب سے ضمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا اور عدالت نے آج اس کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے FIA کی جانب سے دائر ضمانت منسوخی کی درخواست کو منظور کر لیا اور نجف حمید کی ضمانت کینسل کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے بعد وکلا کیا کر رہے ہیں، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری پر ہڑتال کا اعلان تو پہلے ہی کیا جا چکا تھا، تاہم آج یہ ہڑتال جاری ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، بختر بند گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکلا صرف ارجنٹ نوعیت کے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں اور اسلام آباد بار کونسل، ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ وکلا کا احتجاج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر خاص طور پہ جاری ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مرکزی دروازے پر احتجاج کیا گیا۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار واجد گیلانی، بابر اعوان سمیت دیگر وکلا احتجاج کے اندر شریک ہوئے۔ وکلا نے انصاف دو کے بینرز اٹھا رکھے تھے جبکہ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ پہلے جج سڑک پر نکلے اور اب وکیل سڑکوں پر نکلے ہیں۔ وکلا کے خلاف ریاست گردی چل رہی ہے، پولیس گردی شروع ہو چکی ہے جو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اندر ہو رہا ہے، تاہم ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی 3 روزہ ہڑتال کا معاملہ ہے۔ وکلا کی جانب سے سیشن جج ایسٹ کی عدالت کے باہر احتجاج کیا گیا۔ صدر بار ایسوسی ایشن نعیم گجر کی قیادت میں وکلا سیشن عدالت کے باہر پہنچے۔ وکلا کی جانب سے ایک ریلی بھی نکالی جا رہی ہے اور وہاں بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وکلا احتجاج کیوں کر رہے ہیں، اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹس تو ہیں ہی، وکلا ہیں دونوں، تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی، لیکن ساتھ میں دوسرا معاملہ ایک اور بھی ہے۔ جس روز ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری ہوئی اس وقت ان کے ساتھ واجد گیلانی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں اور سیکریٹری منظور ججا صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور ان کے مطابق دونوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، بلکہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو پکڑنے سے پہلے، ان کو گاڑی سے نکالنے سے پہلے انہی 2 افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں اور انہی کا کردار اگر دیکھ لیا جائے حکومت کے ساتھ تو بظاہر اس وقت سپریم کورٹ کے بار ایسوسی ایشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس نے 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو، عدلیہ کے ساتھ جو بھی ہوا ان وکلا کی مکمل سپورٹ کے ساتھ ہوا، تو بظاہر ان کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی جا رہی تھی کہ اگر ایمان مزاری و ہادی علی چٹھا ان کے ساتھ نکلتے ہیں تو انہوں نے آگے سے اتنی بات چیت ان کی ہو چکی ہے کہ ان کو راستے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا اور پرامن انداز میں ان کو جج افضل مجوکا کی عدالت میں جانے دیا جائے گا، وہاں تک پہنچیں گے وہ، وہیں جا کے پھر ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا جو بھی معاملہ ہو۔ لیکن یہاں پر جو معاملہ پھر دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ جب یہ گاڑی میں سینا چوک سے تھوڑا آگے ہی نکلے تھے تو ان کو روک لیا گیا اور پھر واجد گیلانی اور سیکریٹری بار کے مطابق ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو بظاہر یہ وہ وکلا تھے جو ہر محاذ پر، چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو، جہاں حکومت نے اپنی من مرضی کی آئین سازی کرنی تھی، ترمیم کرنی تھی، قانون سازی کرنی ہو، تو یہ وہ وکلا تھے جو مکمل طور پر حکومت کے ساتھ تھے اور حکومت کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل تھی۔ وزیر قانون کے ساتھ اچھے ان کے مراسم مانے جاتے ہیں اور
حکومت کا حمایت یافتہ گروپ ہے یہ، تو حکومت نے کے اپنی ہی حمایت یافتہ گروپ کے صدر اور سیکریٹری کو تشدد کا نشانہ ان کے مطابق بنایا گیا، اور دراصل احتجاج اسی معاملے پر ہے، جو کہ واجد گیلانی اور ان کے سیکریٹری بار ایسوسی ایشن منظور صاحب کی جو تشدد کا معاملہ ہے، یہ سراپا احتجاج اسی حد تک فی الحال دکھائی دیتے ہیں۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے سے اظہار یکجہتی شاید سیکنڈری نظر آتا ہے، بظاہر ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جا رہی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے ہے۔ سہیل آفریدی جو ان دنوں خیبر پختونخوا میں اپنی اسٹریٹ موومنٹ کو آگے سے آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور بہت اچھا انہیں پاور شو وہاں پہ ان کا چل رہا ہے، بھرپور عوام کی شرکت بھی ان کی ریلیوں کے اندر، ان کے جلسوں کے اندر نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں، وادی تیرا کو خالی کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وادی تیرا کو خالی کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا تو پوری پختون قوم کا جرگہ بلاؤں گا۔ مجھے ہٹانے کے لیے 3 آپشن ہیں: گورنر راج لگایا جائے، مجھے نااہل کیا جائے، ورنہ مجھے مار دیا جائے۔ انگورا میں اسٹریٹ موومنٹ ریلی کے شرکاء سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تیرا متاثرین اپنی مرضی سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اگر یہ نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا اور اس پر معافی نہ مانگی گئی تو میں آفریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا، اس کے بعد پختون قوم کا جرگہ بلاؤں گا۔ اگر بات غلط ہوئی تو نقل مکانی کرنے والے متاثرین کو خود تیرا لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے آ کر پشاور میں پریس کانفرنس کی جاتی ہے کہ سہیل آفریدی کا نام منظور نہیں، کسی ادارے کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، میرے نام پر کسی ادارے کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، میرا نام میرے لیڈر نے دیا تھا، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ جب بیانیہ نہ بنا تو میرے بارے میں کہا گیا کہ دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں۔ جب ہر بیانیے میں شکست ہوئی تو پھر 3 آپشنز دیے گئے، صوبے میں گورنر راج لگے، سہیل آفریدی کو نااہل کیا جائے۔ جب گورنر راج اور نااہلی کے آپشن ناکام ہوئے تو پھر آپشن دیا گیا کہ ان کو سہیل آفریدی کو مار دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید یہ بھی کہا کہ گورنر راج اور مجھے مارنے کے لیے عوامی حمایت کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا اعتماد مجھ پر ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب دہشت گرد اور اسمگلر کا بیانیہ ناکام ہوا تو میرے علاقے تیرا میں آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وادی تیرا آپریشن کے لیے 24 رکنی کمیٹی بنائی جس نے آپریشن کا فیصلہ کیا۔ تیرا میں آپریشن کے لیے کمیٹی کو ڈرایا دھمکایا گیا، بیانیہ بنایا گیا کہ ہم فوج یا ادارے کے دشمن ہیں، ہم نہ تو فوج کے دشمن ہیں اور نہ ہی اداروں کے جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، ہم ان فیصلوں اور منصوبوں کو نہیں مانیں گے جو بند کمروں میں کیے جاتے ہیں۔